الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ اجتماع کا مقصد کیا ہے اور اجتماع کیوں رکھا جاتا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اجتماع کامیاب کیسے ہو اور اجتماع کا نظام کیا ہے۔ دو چیزیں، اجتماع کامیاب کیسے ہو اور اجتماع کا نظام کیا ہے۔ ہم سب تک یہ دعوت الحمدللہ پہنچ چکی ہے کہ ہمارے ضلع کا اجتماع چاخوا میں اتوار پیر منگل کو ہونے جا رہا ہے۔ اب ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس اجتماع کے ذریعے سے زیادہ خیر اور بھلائی کیسے وجود میں آئے اور زیادہ سے زیادہ برائی اور شر کا خاتمہ کیسے ہو، اور یہ چیز ہم سب کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اور ہم سب اگر پورا ضلع مل کر کے اگر یہ چاہے کہ ہمیں اجتماع کو کامیاب بنانا ہے تو یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اجتماع کو ناکام بنانا ہے تو پھر ناکام بنانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ کامیاب بنانے کے لیے محنت ہے، کوشش ہے، دعا ہے، قربانی ہے۔ تو یہ جو اجتماع ہوتا ہے بڑی محنتوں کے بعد میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے مستقل جس جگہ اجتماع طے ہوتا ہے اس کے 1-2 مہینے پہلے سارا نظام سوچا جاتا ہے کہ کون سا راستہ یہاں پر آنے کے لیے آسان ہوگا، اور کہیں راستے میں کوئی ٹرافک دشواری وغیرہ تو پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ زمینوں کے اعتبار سے کہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔
ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور پھر مشورہ سے ایک بات طے کی جاتی ہے کہ یہ جماعت کھانا بنانے والی جماعت ہے، یہ جماعت تو کہ یہ پنڈال لانے والی جماعت ہے، یہ جماعت یہ پنڈال چھوڑنے والی جماعت ہے، یہ الیکٹرک کا سارا کام کرنے والی جماعت ہے، یہ جماعت 50-100 آدمی کی پلمبر کا کام کرنے والی جماعت ہے۔ اسی طریقے سے زمین کو ہموار کرنے والی الگ جماعت، وضو خانہ بیت الخلاء بنانے کے لیے الگ جماعت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھلانے والی الگ جماعت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پارکنگ میں گاڑیوں کو اچھی طریقے سے پارکنگ کرنے کے لیے الگ جماعت ہوتی ہے۔ راستوں میں ادھر ادھر گاڑیوں کو راستہ دکھانے کے لیے الگ جماعت ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماع ایسے ہی چند دنوں کے مشورے سے اور چند آدمیوں کی کوشش سے قابو میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، اور اس کے لیے ساتھی مہینوں مہینے قربانیاں دیتے ہیں۔ ابھی بھی اجتماع کا جو کام چل رہا ہے قریب 1 مہینے سے، تو ابھی بھی اجتماع میں کام کرنے والے قریباً 150-200 آدمیوں کا روزانہ کا کھانا وہاں بنتا ہے، کام کرنے والوں کا، اور پھر اس کے لیے مال لگتا ہے، جان لگتی ہے۔ تو مشورے کے ذریعے سے الگ الگ جماعتیں بنائی جاتی ہیں کہ کام آسان ہو جائے اور کام اچھی طریقے سے قابو میں آ جائے۔ عام طور پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم 2 دن اجتماع میں جاتے ہیں یا 3 دن اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کا پسینہ بہا ہے، قربانیاں لگی ہیں، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کوئی پگار نہیں ملتی ہے۔ اجتماع کے کام کے اندر کسی کو کوئی مزدوری نہیں ملتی ہے۔ محنت کرنے والے اپنے کاروبار کو بند کر کے، اپنی مزدوری کو چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر 2 دن 5 دن 10 دن لگاتے ہیں اور اپنے جیب کا پیسہ ڈالتے ہیں۔ اگر کہیں ضرورت پڑ گئی تو اپنے جیب کا پیسہ ڈالتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی چندہ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے سارا کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے، یہ ایک نظام ہوتا ہے۔ اس کے لیے مہینے 2 مہینے پہلے انتظامی لائن کا مشورہ ہوتا ہے، اور اس میں پورے ضلع کے ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں۔ سب کے مشورے سے ایک بات طے کی جاتی ہے کہ اس وقت کے اندر یہ کھانا بنانا ہے اور اس وقت کے اندر یہ لوگ کھانا کھلائیں گے، پانی کے پرب اور سبیل یہ لوگ لگائیں گے، اسی طریقے سے مجمع جوڑنے والے یہ لوگ رہیں گے، تشکیل کرنے والے یہ لوگ رہیں گے، آنے والے مہمانوں کی خدمت کے اندر یہ لوگ رہیں گے۔ یہ سارا نظام ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو بھی پتہ ہو۔ اگر نظام ترتیب نہیں دیا جاتا ہے تو معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک کا نظام چلتا ہے، ہمارے ضلع کا ایک نظام چلتا ہے، تو الگ الگ شعبے ہیں کہ بھائی یہ بجلی کا شعبہ، یہ جی بی والے، یہ پلمبر والے، اور اسی طریقے سے یہ اسکول اور شکشا کی فکر کرنے والے شعبے، اور اسی طریقے سے جو الگ الگ گاڑیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی فلاں ٹرین تو کہ یہ روٹ پر جائے گی، فلاں بس تو کہ یہ روٹ پر جائے گی۔ اگر سب ٹرین ایک روٹ کے اوپر چلی جائے، اگر سب بسیں ایک روٹ کے اوپر چلی جائے تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک کام کو اچھی طریقے سے کامیاب بنانے کے لیے اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور اس کا ایک نظام ہوتا ہے، اور اس کے تابع رہ کر کے ہم چلتے ہیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں اور ہمارا اجتماع کامیاب ہوتا ہے۔ کہ جو مشورے سے جو چیز طے ہوئی ہے اس کے تابع رہ کر کے ہم 2-3 دن اجتماع کے اندر فارغ کریں۔ جیسے
پارکنگ والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی طریقے سے گاڑیوں کو پارک کرے۔ اب ہم 2 دن کے لیے اجتماع کے اندر جا رہے ہیں اپنی پرائیویٹ گاڑی لے کر کے، اور ہم جا کر کے اپنی سہولت تلاش کریں کہ میں یہاں گاڑی پارک کروں گا تو میری گاڑی جلدی نکل جائے گی، اور اس کی وجہ سے راستہ بند کر دیا۔ اب ایک آدمی نے گاڑی غلط طریقے سے پارکنگ کی ہے، اس کا نقصان 100 آدمیوں کو اٹھانا پڑتا ہے، 1000 آدمیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور مشورے سے جو طے ہوا ہے گاڑی پارکنگ کرنے والے، ان کے مشورے سے انہوں نے جہاں پر کہا اس طریقے سے اگر ہم نے اپنی گاڑی کو پارکنگ کیا، اگرچہ ہمارے نکلنے کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیری ہوگی، لیکن امت کا فائدہ ہوگا، لوگوں کا، آنے والے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ ایک نیک کام کرنے کے لیے ہم دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم اجتماع میں کیوں جا رہے ہیں؟ نیک کام کے لیے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، اللہ والوں کی دعائیں مل جائے۔ اور دوسری طرف غلط اگر گاڑیوں کو پارکنگ کیا تو یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہوا، اور تکلیف دینا یہ گناہ کا کام ہے، بندے کا حق ہم نے ضائع کیا۔ اس لیے اپنی گاڑیوں کی پارکنگ جہاں پر کروائی جائے وہیں پر کریں، اور پارکنگ والوں سے الجھے نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے تھک کر کے تو غصے میں آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہی پارکنگ کروں گا، حالانکہ اجتماع ہم سب کا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اجتماع کامیاب ہو جائے۔ اس لیے ایک چیز پارکنگ کے سلسلے میں عرض کرنی تھی۔ دوسری چیز کہ وہاں پر اجتماع جو بزرگوں ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے یہاں سے ہم چاخوا جائیں گے۔ اب مشورے سے ایک رکتے ہوا ہے کہ سل سے بھی چاخوا جا سکتے ہیں اور آترولی سے بھی چاخوا جا سکتے ہیں، لیکن چاخوا کا اندر کا راستہ بہت ٹیڑھا میڑھا ہے، اس لیے مشورے سے بڑوں کے یہ بات طے ہوئی ہے کہ آترولی ہو کر کے ہم چاخوا جائے، آترولی ہو کر کے، کیونکہ وہ سیدھا راستہ ہے، ٹریفک اور اسی طریقے سے پریشانی بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بات یہ طے ہوئی ہے تو راستے کے اندر اس طریقے سے جو بات طے ہوئی ہے اس پر عمل کرے، اور خاص کر کے جلد بازی نہ کرے۔ سفر کے اندر بہت سارے نوجوان ایسی تیز گاڑی چلاتے ہیں، وہ اپنے کو تو نقصان میں ڈالتے ہیں اور بہت ساروں کو نقصان میں مبتلا کرتے ہیں، کہ گاڑیوں کی ریس لگانے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے اور ایک ایک گاڑی میں 3 4 آدمی کو بٹھا کر کے جائے، کہ خطرہ اپنے اوپر خود اپنے ہاتھ سے لے، موبائل فون لگا کر کے جائے، پیچھے سے کون ہارن مارتا ہے، کون سی گاڑی آتی ہے، چالو گاڑی کے اندر فون کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم کتنے ہی ہوشیار اور چالاک کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے ڈرائیور کیوں نہ ہو، لیکن جب حالات آتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو آدمی کو ہوش آتا ہے کہ واقعی میں نے غلط کیا، اور پھر مہینوں اس کو گھر میں رہنا پڑتا ہے، مہینوں اس کے لیے گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر کی مزہ اور تھوڑی دیر کے لیے گاڑی تیز چلائی، لیکن اپنے کو بھی نقصان میں ڈالا، اور پیچھے جو کوئی آ رہا ہوگا اس کو بھی نقصان کے اندر ڈالا۔ اور اگر انسان نہیں تو کیا معلوم کبھی کوئی جانور آ گیا اور اس کی وجہ سے ہم گر گئے، اور پھر یوں کہے کہ بھائی اجتماع کے اندر گئے تھے اس وقت ہمارا یہ اقسامات ہوا۔ اس لیے راستے کا حق ادا کرتے ہوئے گاڑیوں کو تیز نہ چلائے، راستے کے ایک سائیڈ کے اندر چلے، کسی غیر مسلم کو بھی ہمارے اجتماع کی بنیاد کے اوپر تکلیف نہ پہنچے، غیروں کے علاقے کے اندر سے گزرے تو غیروں کو بھی ہمارا اجتماع تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ہمارا چلنا، ہمارا جانا، ہمارا وہاں اجتماع میں جمع ہونا، وہاں اللہ والوں کی باتوں کا سننا، یہ غیر لوگوں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ بہت ساری جگہوں پر اجتماع ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع جمع ہوتا ہے، اور وہاں کا نظام دیکھ کر کے، وہاں کے لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے بہت سارے غیر مسلم بھی متاثر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں، اور وہ غیر مسلم اس کی وجہ سے ہمارا سپورٹ کرنے والے بنتے ہیں، اور باقاعدہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور بڑے بڑے آجو باجو کے دیہاتوں کے سرپنچ، پٹیل، آگیوان غیر مسلم ہمارے اجتماع کے اندر آتے ہیں اور اللہ والوں کے پاس میں آ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں۔
لیکن اجتماع بھی اجتماع ہونا چاہیے، اچھی طریقے سے اجتماع ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق ایسے ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے اجتماع سے قریب ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی اور اسلام کی دولت دے دے۔ اور یہ اجتماع جو ہے نا، اجتماع بزرگوں معمولی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اللہ کا ولی بنایا ہے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو۔ بھائی فضل کریم کا نام آپ نے سنا ہوگا، احمد آباد کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، ایک زمانے میں پورے احمد آباد کے اندر بڑے، یعنی کہ وہ بہادروں کے اندر سے سمجھے جاتے تھے اور ان کا چرچا تھا۔ میں اپنی زبان پر وہ نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ایک زمانے میں ان کی ایسی غلط زندگی تھی، لیکن کام میں لگے ہیں تو اللہ نے فضل کریم بھائی کو اللہ کے ولیوں میں سے بنایا، اور ان کے بڑے بڑے اجتماعات کے اندر بیانات ہوتے تھے فضل کریم بھائی کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی جگہ کے اوپر پہنچایا، اور دین کی محنت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی، اور لوگ ان کے بیانوں کے اندر، بڑے بڑے علماء ان کے بیان سنتے تھے، حالانکہ عالم نہیں تھے لیکن ان کے بیانات سنتے تھے، اور اللہ نے ان کی زبان سے ایسی ایسی دین کی باتیں نکالی اور امت کو بہت بڑا نفع ہوا۔ آج ان کی مزار یہ سورت کے اندر ہے، میں وہاں پر گیا ہوں، ان کی قبر وہاں پر ہے فضل کریم بھائی کا۔ آپ کسی بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں کام میں لگے، ان سے ہسٹری پوچھئے، تاریخ پوچھئے کہ کیا ان کی قربانی تھی اور ایک وقت ان کی کیا زندگی تھی۔ اسی طریقے سے قاضی عبد الوہاب صاحب دیل واڑہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بعد میں جب کام کے اندر لگے ہیں تو اللہ نے ان سے ایسا کام لیا کہ عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کام لیا، اور ہمارے گجرات کے ذمہ داروں میں سے تھے قاضی عبد الوہاب صاحب، اور مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، جو دعوت کے کام کے اندر لگے ہیں، تبلیغ کے اندر لگے ہیں، جن کو لسان تبلیغ کہا جاتا ہے۔ تبلیغ کی زبان، لسان تبلیغ کے معنی تبلیغ کی زبان اگر کوئی ہے تو مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، وہ دعوت و تبلیغ کے اندر لگے ہیں قاضی عبد الوہاب صاحب کی محنت اور قربانی کے اوپر۔ دیلواڑہ کے جو قاضی عبد الوہاب صاحب گزرے ہیں، ان کی محنت کے اوپر مولانا عمر صاحب پالن پوری دعوت کے کام کے اندر لگے ہیں۔ ایک مسجد کے اندر امامت کرتے تھے، امامت میں سے ان کی تشکیل ہوئی اور اللہ کے راستے کے اندر نکل گئے۔ گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے اور گھر میں بہت زیادہ پریشانی تھی، ایک طرف والدہ بیمار تھی، لیکن قاضی عبد الوہاب صاحب نے ان کی تشکیل کر لی اور تیار ہو کر کے اسٹیشن کے اوپر پہنچ گئے راہ خدا میں نکلنے کے لیے، اور وہاں پر گئے تو دل میں بہت سارے خیالات آ رہے ہیں، میرے یہ مسائل، یہ حالات، یہ پریشانی، یہ تکلیف، لیکن مولانا قاضی عبد الوہاب صاحب نے مولانا عمر صاحب کو تسلی دی کہ اللہ آپ سے دنیا میں کام لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پیچھے بہت بڑی خیر کو چھپایا ہے۔ سارے لوگ اسٹیشن کے اوپر جمع ہو گئے اور مولانا روانہ ہو رہے ہیں رائے خدا کے اندر، اور یوں کہہ رہے ہیں مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہ جب میں شروع میں کام کے اندر لگا ہوں اور گھر میں جب میں تعلیم کرتا تھا تو اس وقت میری والدہ مجھے یوں کہہ رہی تھی کہ عمر آج تو چند لوگ تمہاری بات کو سن رہے ہیں، ایک وقت یہ آئے گا کہ پورا عالم تمہاری بات کو سنے گا، پورا عالم سنے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر تمہارے لیے روزی کی برکت کا وعدہ رکھا ہے، اللہ تمہارے سارے مسائل کو حل کر دیں گے، ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اور اللہ نے تمہارا رزق پوری دنیا کے اندر رکھا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ اور مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ جو قاضی عبد الوہاب صاحب دیلواڑہ کے محنت کے اوپر لگے ہیں، اللہ نے ان کو عالم کا ذمہ دار بنایا، اور آپ نے اپنی زندگی کو نظام الدین مرکز کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے 80 ممالک کے اندر، 80 ملکوں کے اندر دعوت اور تبلیغ کے لیے پہنچایا۔ اسی اجتماع کے اندر جو مجمع آتا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کون کتنا آدمی قیمتی ہیں، قیمتی ہیرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسی میں سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہیں اور وہ کام میں لگنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پھر کام کے اندر لگ جاتا ہے
تو وہ عالم کو کھڑا کرنے والا بن جاتا ہے، ملکوں کو اور بستیوں کو اور علاقے کو دین کی محنت کے اندر لگانے کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ راستے کا حق ادا کرے۔ تیسری چیز، ہم اجتماع کے اندر جا رہے ہیں تو اجتماع کے اندر بزرگوں جس کی وہاں پر جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں ان کی ذمہ داری کے اوپر ہم لبیک کہیں، وہ جو کہیں اس کے مشورے کے تابع چلے۔ جیسے کہ کھانے کا زون ہے، وہاں پر خدمت والے ساتھی طے ہو گئے ہیں، اب وہ ساتھی خدمت کریں گے، اب اس کے بجائے جن کی خدمت طے نہیں ہے وہ خدمت میں لگ جائیں گے تو بھی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کے اندر جلد بازی کرنا اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ میں غلط طریقے سے پیش آنا، یہ بھی ہمیں بزرگ دوستوں زیبا نہیں لگتا ہے، مناسب نہیں لگتا ہے۔ ہم وہاں پر جا کر کے بڑوں کا، بوڑھوں کا، کمزوروں کا، بیماروں کا اکرام کرے، ان کا خیال رکھے۔ پیشاب پانی سے فارغ ہونے کے اندر بھی، وضو سے فارغ ہونے کے اندر بھی بعض مرتبہ بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کا وہاں پر بھی اکرام کرے۔ ہمارا تھوڑا سا اکرام اگر ہم نے اجتماع کے اندر کر دیا، کسی بڑی عمر والے کی خدمت کر دی، رات کو ہم سو رہے تھے، ہم 2-3 چادریں لے کر کے گئے، کمبل اوڑھنے کا لے کر کے گئے، کسی کے پاس میں اوڑھنے کا بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، ٹھنڈی کو، اور ہمارے پاس میں زیادہ چادریں ہیں تو ہمارے ساتھ میں سونے والے کی 1-2 چادر دے کر کے اکرام کر لیا، تو یہ اکرام کرنا بھی لوگوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ اکرام بھی لوگوں کے لیے دین پر آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بعض مرتبہ بہت سارے لوگ ایسے بھی اجتماع کے اندر آتے ہیں کہ جن کا ایک دن بھی اللہ کے راستے میں لگا نہیں ہوتا ہے، ایک دن بھی، 3 دن تو دور کی بات۔ اب ایسے ساتھی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جماعت میں نکل کر کیا کرنے کا ہوتا ہے، رات کو بستر لے کر کے جانے کا ہوتا ہے، تو بہت سارے بستر بغیر کے بھی آتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے ان کا اکرام کر دیا۔ کوئی ہمارے ساتھ میں غریب ہیں، کمزور ہیں، نیا ساتھی ہیں، ان کے کھانے کا پاس لے کر کے ہم نے ان کو اپنے ساتھ میں کھانا کھلا دیا۔ ہمارے 50-100 روپے چلے جائیں گے لیکن یہ ہمارا کھانا ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، عام طور پر یہ باتیں نارمل نظر آ رہی ہیں۔ یہی چیز دعوت ہے۔ بیانات سنیں گے اس کے ذریعے سے تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن عملی تبلیغ، عملی اعتبار سے ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ تبلیغ ہے کہ رات کو بستر کا نظام کیا، کھانے میں اکرام کیا، فارغ ہونے میں اکرام کیا، راستے کے اندر ہماری گاڑی سے پہلے دوسری گاڑی کو جانے کے لیے اکرام کیا، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر بھاری بھاری کام ہو، محنت اور مشکل والا کام ہو، اس کو اپنے ذمہ لے لیا کہ یہ محنت والا اور مشکل والا کام میں کروں گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز، ہم اجتماع کے اندر جا رہے ہیں تو اجتماع کے اندر جیسے میں نے پہلے بتلایا کہ ایک نظام ہوتا ہے، تو 2 دن ہم وہاں رکنے والے ہیں، 3 دن تو کھانے کے پاس پہلے سے ہی لے لے ہوئے، اس لیے کہ وہاں پر جو کھانا بنانے والی جماعت ہوتی ہیں وہ پاس اور ٹکٹ کی تعداد کے مطابق کھانا بناتی ہیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے ہم پاس نہیں لیتے ہیں، اور پاس وہاں پر 5,000 نکلے ہیں، 10,000، اس اعتبار سے وہاں 10,000 کا کھانا بنا۔ اب 15,000 لوگ کھانا والے ہیں، 5,000 لوگوں نے پاس نہیں لیا ہے، تو پھر وہاں کھلانے والوں کو دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اگر 15,000 نے پہلے سے ہی پاس لے لیے، جاتے ہی اپنا ٹوکن لے لیا، تو وہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اتنے ٹوکن نکل گئے ہیں، اتنے چاول ڈالنے ہیں، اتنا کھانا بنانا ہے۔ اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، اخیر دن کے اندر بہت سارا مجمع اجتماع گاہ کے اندر آتا ہے، پاس نہیں لیتا ہے اور کھانے کے زون میں چلا جاتا ہے، اور جب ٹکٹ مانگا جاتا ہے تو پیسے نکالتے ہیں، تو اس وقت پھر کھانا تو ایک ٹارگیٹ کے مطابق بنتا ہے، پیسے دے دیتے ہیں، کوئی اچھی بات ہے کہ اپنے پیسے کھانے کے دے دیتے ہیں۔ اب اس وقت پیسے 5,000 پاس کے برابر پیسے آتے ہیں کھانے کے زون کے اندر، 3,000 مجمع کھا لے اتنے پاس کے پیسے کھانے کے زون کے اندر آتے ہیں، اور کھانا وہاں پر کتنے کا بنا ہے، تو یہ ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے یہ مرتبہ مشورے سے یہ بات خاص طور پر کی گئی ہے
کہ پہلے سے ہی اس چیز کا خیال رکھے، اور یہ مرتبہ یہ نظام بھی بنایا گیا ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ اگر اندازن کھانا بنا لیا جاتا ہے تو کھانا بہت سارا بعد میں بگڑتا بھی ہے، کتنی دیگیں ایسے ہی واپس اس کو ادھر ادھر تقسیم کرنی پڑتی ہیں، اس لیے کھانے کا بگاڑ نہ ہو۔ اس کے لیے ایسا نہیں کہ کھانا ہم پیسے بغیر کے کھائیں گے، ہر ایک پاس لے کر ہی کھانا کھائے گا، لیکن جلدی لے لیا تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہاں پر کینٹین لگتی ہیں اپنی ضرورت کے لیے، تو وہاں پر بھی ایک نظام ہوتا ہے کینٹین کے اندر کہ اس وقت کھلے گی، اس وقت بند ہوگی۔ اب ہم جا کر کے کینٹین والوں سے کہے کہ بھائی کینٹین کھولو، مجھے یہ ضرورت ہے، تو وہ تو مشورے کے تابع ہوتی ہے کینٹین کہ اتنے بجے کھلے گی، اتنے بجے بند ہوگی، اور ہر وقت وہاں پر کینٹین کھلی رہے تو پھر مجمع اجتماع میں نہیں بیٹھے گا، کہ وہیں چائے پینے کے اندر، بیڑی پینے کے اندر، باتوں کے اندر مجمع وہاں پر بیٹھا رہے گا، اور اجتماع کا مقصد جو ہوگا، جو محنت کے بعد میں ہوتا ہے، وہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تو خاص کر کے اس چیز کا بھی ہم خیال رکھیں کہ کینٹین کی جو ذمہ داری ہیں ان کا بھی ہم سپورٹ کریں، مجمع جوڑنے والے ہیں ان کا بھی ہم سپورٹ کریں، اور اس کے ساتھ کے اندر خصوصاً اس بات کا خیال رکھے کہ اجتماع کے اندر بہت چھوٹے بچوں کو لے کر کے نہ جائے۔ بعض مرتبہ اتنے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں کہ بیچارے اس کے ابا، ان کے بھائی وغیرہ وہ بچے کی فکر میں رہتے ہیں اور مجمع میں بات بھی نہیں سن سکتے ہیں، بیان بھی نہیں سن سکتے ہیں۔ ہاں بڑے بچے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو وہاں پر جمع کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارا بھی نقصان ہو، مجمع کا بھی نقصان ہو، اور مجمع جم کر نہ بیٹھے تو اس کی وجہ سے اجتماع کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خاص کر کے خیال کرے، اور اتوار، پیر، منگل یہ 3 دن خصوصاً ہم اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کرے، اپنی دکان کو آگے پیچھے کرے، اللہ کے لیے قربانی دے، جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ اب اس کا نظام کیا ہے، کس طریقے سے کب کون مجلس ہوگی، وہ انشاءاللہ میں نماز کے بعد کے اندر آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔